بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے روزہ اسپریچول جہاد۔ روزہ اور اسپریچول جہاد آج کا ٹاپک میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اچانک یہ ٹاپک ذہن میں آیا۔ جب میں یہاں آ رہا تھا تو جب میں سیڑھی پہ چڑھ رہا تھا پیچھے سے ساجد انور صاحب آ گئے، ان سے سلام ہوا۔ تو اس وقت اچانک میرے ذہن نکلا کہ یو آر اے اسپریچول مجاہد۔ ساجد انور صاحب روڑکے پہ رہتے ہیں، یہاں سے 200 کلومیٹر دور۔ وہاں سے بائی روڈ آتے ہیں جس میں تقریباً 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ ریگولر آتے ہیں ہر سنڈے کو۔ تو میں نے سوچا کہ ایک آدمی جو 200 کلومیٹر دور رہتا ہو، اس کو صبح کو یہاں پہنچنا ہے ٹائم پر، تو اس کی تیاری وہ کل شام سے کرتا ہوگا، رات کو اس کو بتایا معمولات بناتا ہوگا، صبح کو ٹھیک وقت پہ اٹھتا ہوگا۔ کافی تیاری کرنے کے بعد جس کو کہا حدیث میں ادراج کرنا پڑتا ہوگا ان کو۔ بغیر ادراج کے ٹائم پر نہیں پہنچ سکتے، ہمیشہ ٹائم پہ آتے ہیں۔ تو اب روزے کے بارے میں سننے کے لیے وہاں سے آتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ روزہ جو ہے، فاسٹنگ، اٹ از اسپریچول جہاد۔ تو میں نے کہا کہ لوگ ہوتے ہیں ملیٹنٹ مجاہد، آپ اسپریچول مجاہد ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ قرآن میں دیکھیے روزے کے بارے میں ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ متقی کیا ہے؟ وہ بھی اسپریچول مجاہد ہے۔ اگر لفظ بدل دیا جائے، لفظ بدل کر کہا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ روزہ اس لیے بنایا گیا کہ تم لوگ اسپریچول مجاہد بنو۔ اسپریچول مجاہد کون ہے؟ اپنے آپ سے جہاد کرنے والا، اپنی سوچ، اپنے مائنڈ، اپنی عادتیں، اپنے معاملات سے جہاد کرنے والا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسروں سے لڑنے کا نام جہاد ہے، ہرگز نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ۔ مجاہد وہ جو اپنے نفس سے لڑے اللہ کی خاطر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا ہے، یہ اسپریچول جہاد کی تربیت ہے۔ یعنی اپنے آپ کو روحانی اختیار کے مطابق ڈھالنا، اپنے اندر اسپریچول پرسنالٹی بنانا، اپنے اندر نان مٹیریل تھنکنگ پیدا کرنا، اپنے آپ کو اس قابل بنانا کہ اسپریچول ویلیوز کے مطابق دنیا میں آدمی زندگی گزار سکے۔
یہی ہے روزہ، یہی ہے رمضان. تو لعلکم تتقون کو اگر لفظ بدل کہا جائے تو وہ مطلب یہ ہوگا تاکہ تم اپنا اسپریچول پرسنالٹی بناؤ، روحانی اقدار پر جینے والے بنو، اسپریچول ویلیوز کو اپنی زندگی میں شامل کرنے والے بنو. دیکھیے روزہ کیا ہے؟ روزہ ترک طعام کا نام نہیں ہے. روزہ تقلیل طعام کا نام ہے. یعنی کھانا چھوڑنا نہیں بلکہ کھانا کم کرنا ہے. دن کو کھانا، رات کو نہ کھانا، یہ تو ہے، یہ تقلیل طعام ہے. یہ ایک بہت بڑی فلاسفی ہے، سادہ بات نہیں ہے. دنیا میں نیڈ بیسڈ زندگی گزارنا. دنیا میں کہا جاتا ہے کہ تین درجے ہیں: نیڈ، کمفرٹ، لگژری. نیڈ، کمفرٹ، لگژری. تو روزہ اس لیے اس بات کی ٹریننگ ہے کہ آدمی نیڈ بیس زندگی گزار سکے، سمپل لائف، صرف ضرورت کے وقت دنیا سے چیزوں کو لینا. بہت ہی تکلیفات سے اپنے کو بچانا. یہی تو روزہ ہے. تو کھانے پینے میں کمی کرنا اس بات کی علامت ہے کہ تمام مادی چیزوں پہ کمی کر کے دنیا میں زندگی گزاری ہے. یعنی مادی راحتوں، مادی لگژری، اسے بچ کر دنیا میں زندگی گزاری جائے. اسی کی تربیت ہے. کل میرے پاس ایک انٹرنیشنل میگزین سے ایک لیٹر آیا کہ آپ ایک آرٹیکل لکھنے کے لیے 500 ورڈس کا. انہوں نے یہ ٹاپک یہ دیا تھا کہ آج کے دنیا میں ایک اپہیول چل رہا ہے. اپہیول یعنی برٹن میں ہوا، آپ جانتے ہیں، گلف کنٹریز میں ہو رہا ہے، خود انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں. وائی دس اپہیول؟ تو اس کو کیسے ایکسپلین کیا جائے؟ ریلیجس وژڈم سے کیسے ایکسپلین ہوتا ہے یہ انہوں نے مانگا. تو میں نے اس کو ایک آرٹیکل کا لکھوایا. اس میں نے بتایا کہ یہ جو ہو رہا ہے اس کا راز اصل میں ہے ڈسسیٹسفیکشن. جو ملا ہوا ہے اس پر راضی نہ ہونا. جو ملا ہوا اس پر راضی نہ ہونا، اس سے زیادہ چاہنا. اللہ کو تکاثر، اور زیادہ اور زیادہ. یہ تکاثر کی نفسیات سے سب پیدا ہوا ہے. وہ سب کو کھانے پینے کو مل رہا ہے. پروٹیسٹ کرنے والوں کو میں نے دیکھا ٹی وی پر، سب خوب تندرست لوگ تھے، مجھ سے بیٹر تھے، سب مجھ سے بیٹر تھے وہ، اور شور کر رہے تھے. کئی بار میں ٹی وی پہ دیکھا جو پروٹیسٹ کرتے ہیں ان کو، مجھ سے زیادہ ہیلدی، مجھ سے زیادہ اچھا ان کا جسم تھا، اور شور کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں کہ وہ بھوک مر رہے ہیں، نہیں، جو ملا ہوا اس کو کم سمجھتے ہیں. مگر سوال ہے کہ جب مل جاتا پھر دوبارہ کو جاری رہتا ہے. جب انڈیا میں دیکھیے، انڈیا میں برٹش پیریڈ میں لوگوں کو لگتا تھا ہمیں کچھ نہیں ملا ہوا ہے، تو گاؤں کھڑا ہوا. یہاں تک کہ 1947 انڈیا آزاد ہو گیا. مگر پھر بھی دیکھیے
جب 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 رکھنے کی جو طریقے ٹھیک تھی، اسی رام لیلا گراؤنڈ میں اسی بڑا وہاں کراؤڈ اکٹھا ہوا تھا. تو اس کے بعد پھر بھی لوگوں کو وہی ڈسسیٹسفیکشن ہوا. اب آواز کا ہنگامہ ہے. تو کوئی بھی چیز ملے تو آدمی کو کم لگتی ہے. وہ کوئی بھی چیز ملے تو کم لگتی ہے. برٹش پیریڈ میں لگتا تھا ہم کو کم ملا ہوا ہے، آزادی آ گئی تب بھی ملا کم ملا ہوا ہے. جب ڈالر نے پورن سوراج ڈالر لگایا وہ بھی مل گیا تب بھی کم ملا ہوا ہے. اب پھر وہ ہنگامہ ہے، کم ملا ہوا ہے. تو روزہ کو کم پر راضی ہونے کا سبق ہے. کیونکہ کم پر راضی ہونے میں آدمی کو پیس ملے گا اور سکون ملے گا. میں نے اس میں لکھا اس آرٹیکل میں کہ اصل چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے بائی نیچر آئیڈیلسٹ ہے. مین آئیڈیل سیکنگ اینیمل. ہم آئیڈیل ورلڈ چاہتے ہیں. آئیڈیل ورلڈ، آئیڈیل جسٹس، آئیڈیل سوسائٹی، آئیڈیل گورنمنٹ. لیکن دنیا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تو یہ کوئی چیز ملتی نہیں آئیڈیل. یہاں ہر چیز لیس دین آئیڈیل ملتی ہے. لقت خلق الانسان فی کبد. دنیا میں جو ملے گا وہ آپ کو اپنے آئیڈیل سے کم ملے گا. تو آئیڈیل جنت میں آئیڈیل جو ہمارے مان بھرا ہوا ہے وہ جنت کے لیے ہے، دنیا کے لیے نہیں ہے. یہ صحیح ہے کہ مین از آئیڈیل سیک اینیمل، لیکن زیادہ سے اس کو بدل لفظ تو کہیں کہ مین از پیراڈائز سیک اینیمل. ہم جو آئیڈیلسٹ ہیں کس لیے ہیں؟ ہم جانا چاہتے ہیں پیدائش طور پر. یہ کہا جاتا ہے کہ مین از این آئیڈیل سیک اینیمل. اسی کو بدل کر میں کہوں گا کہ مین از اے پیراڈائز سیک اینیمل. اسی نیچر آدمی کا ہی نیچر جو ہے اس کی بنا پہ وہ ہر چیز میں یعنی جو جنت ملے گی موت کے بعد آخرت میں وہ اس دنیا میں چاہتا ہے. اور یہ دنیا ملنے والی نہیں ہے. یہ دنیا اللہ تعالیٰ جنت کے بعد نہیں ہے. تو ہر چیز لیس دین پیراڈائز یہاں پر ہے، لیس دین آئیڈیل، لیس دین پرفیکٹ. اسی پیدا ہوتا ہے ڈسسیٹسفیکشن. تو میں نے لکھا آرٹیکل میں یہ بات کہ کنٹینٹمنٹ ہی ایک حل ہے. کنٹینٹمنٹ، قناعت، کنٹینٹمنٹ. تو دو لفظ میں نے لکھا اس میں کہ مٹیریل اسٹیٹسکوئزم اور اسپریچول آئیڈیالزم. مٹیریل اسٹیٹسکوئزم، اسپریچول آئیڈیالزم. اسپریچولیٹی میں آپ آئیڈیلسٹ بنیں، زیادہ سے زیادہ زیادہ اسپریچول ڈیولپمنٹ کریں، زیادہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کریں. لیکن مٹیریل چیزوں میں آپ جو ہے اسی پہ راضی ہو جائیں، اس میں اسٹیٹس کو بنیں. تو روزہ اسی کی ٹریننگ ہے کہ جو مل رہا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ. کوئی زیادہ ملنے والا نہیں ہے. قرآن میں ہے کہ اللہ کو تقاضر ترت المقابر. آدمی مور اور مور کی دوڑ میں رہتا ہے یہاں تک کہ برکت ختم ہو جاتا ہے. تو یہ زندگی کی اللہ تعالیٰ کے جو کیسے پلان ہے اس کا مطلب زندگی کی جو فلسفی بنتی ہے وہ یہی ہے.
ساری تاریخ میں آپ دیکھیے ٹینشن، تشدد، نفرت، لڑائی، کیا ہے؟ سب کا ریزن ہے ڈسسیٹسفیکشن. جو ملا ہے اس پر راضی نہ ہونا. جیسے الیگزینڈر دی گریٹ جو کہا تھا اس کو، وہ یونان کے بادشاہ تھا، گریس. تو گریس کی بادشاہی مل گئی اس کو. گریس کی بادشاہی پر اس کو کنٹینٹمنٹ نہیں ہوا. اب کیا پورے یورپ، پورا یورپ بادشاہ بنوں گا. تو یورپ کی بادشاہی، یورپ اس نے ایڈوانسمنٹ کیا. چلتے چلتے ایشیا آیا، سندھ، دریا سندھ تک آ گیا اور پھر بڑھ گیا. تو آدمی بڑا بہت ہی فرسٹریشن بھرا تھا. گریس سے لے کر سندھ تک اس کا حکومت قائم ہو گئی، تب بھی وہ ڈسسیٹسفیکشن، بے اطمینانی میں. تو اس دنیا میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جنت کے لیے بنایا. یہاں آپ اپنی پیراڈائز نہیں بنا سکتے، وہ تو آخرت میں ملے گی. تو اسی چیز کو جاننے کا نام ہے زندگی، کہ مین از اے پیراڈائزک اینیمل، مگر پیراڈائز ملے گی آخرت میں. یہاں مت ڈھونڈو. یہاں ڈھونڈو گے تو کیا ہوگا؟ ڈسسیٹسفیکشن، ٹینشن. تو روزہ اس بات کی طبیعت ہے کہ کم پر راضی ہونا سیکھو، کم پر راضی ہونا سیکھو. اعتکاف جو ہے چند دن بالکل ایک دم اسی میں ایکسو ہو کر کے اسی بات کو اور زیادہ پڑھنا پڑا اور سمجھا اس بات کو، اس کے لیے ہے. تو یہ بہت بڑا سبق ہے. بس بتاؤ کہ سکسیسفل لائف کا ایک ہی فارمولا ہے، وہ کنٹینٹمنٹ. سکسیسفل لائف کا فارمولا صرف ایک ہے، کنٹینٹمنٹ، قناعت. جو ملا اس پر راضی ہو جانا. جب بھی آپ میرے پر راضی نہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ نفرت، تشدد، لڑائی، ہنگامہ، یہ سب ہوگا. ہر جگہ آپ یہی دیکھیں گے کہ لوگ ہنگامہ کر کے ایک سسٹم بدلیں گے، نہ آئے گا، پھر ان کا بے چینی بڑھے گی، پھر اس کو توڑیں گے، پھر نہ لیں گے، پھر بے چینی، پھر بے اطمینانی. اس طرح چلتا رہتا ہے. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ مٹیریل اسٹیٹسکوئزم اور اسپریچول آئیڈیالزم، یہ فلاسفی ہے جو کہ اس دنیا میں یعنی پریکٹیکلی چل سکتی ہے، اور کوئی فلاسفی یہاں چلنے والی نہیں ہے. بدقسمتی سے یہ حقیقت روزہ رکھنے والے بھی نہیں سمجھتے، اور دوسرے لوگ کیا سمجھیں گے؟ روزہ رکھنے والوں کا حال، ایک فارسی شاعر نے کہا کہ ایک فارسی شاعر کا شعر ہے آج کے روزداروں کے بارے میں: تن پروری خلق فدو شد زر عزت، جد گرمی افطار ندارت ربضہ ہیج. ان روزے میں اور زیادہ کھانے پینے کا دھوم مچ گئی. روزہ آیا تو اس لیے کم پر راضی ہو اور دھوم مچانے کے لوگ. ایک بار میں امریکہ گیا. امریکہ میں اتفاق سے روزے سے پہلے شعبان کا مہینہ تھا، تو میں نے روزے پر کچھ کہا وہاں کہ روزہ ہے، کم کھانے کے لیے اور دھوم مچاتے ہیں لوگ.
تو وہ ایک صاحب، ایک امریکہ میں جو بسے ہوئے ہیں، ایک صاحب، ایک مسلمان، ان کا کہ یہاں امریکہ میں سب نہیں ہوتا، وہ کہا کہ امریکہ والے کا یہ پرابلم نہیں ہے. تو ایک آدمی جو سینئر تھا، بہت دنوں سے رہ رہا تھا امریکہ میں، وہ کھڑا ہوا. میں نے کہا کہ آپ مجھ کو دھوکہ دیتے ہیں، میں تو ہی رہتا ہوں امریکہ میں، آپ سے پہلے سے آیا ہوا ہوں. اور چیلنج کیا کہ میں کہتا ہوں آپ میں سے ہر ایک اپنے کو تولے آج، اور جب روزہ ختم ہو تو پھر تولے، سب کا وزن بڑھ جائے گا. کیونکہ روزہ وزن گھٹانے کے لیے آتا ہے، آپ لوگ اپنا وزن بڑھا لیتے ہیں جب تک کھاتے پیتے ہیں. سب چپ ہو گئے. تو روزہ آیا ہے اس لیے کہ آدمی اپنی ضرورتوں کو گھٹائے، کم پر راضی ہونا سیکھے، قناعت کا سبق لے، سادگی کے سبق لے، تکلفات سے دور ہو جائے. لیکن یہ چیز اور بڑھ جاتی ہے روزے میں، اور بڑھ جاتی ہے. تو بہرحال یہ ہمیں ایسا سوچنا ہے، ہم انسان کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے، خدا کو نہیں دھوکہ دے سکتے. تو بہت سوچنا ہے. جیسے وہ امریکہ کے لوگ جیسے اب مشکل غلط بتانے لگے کہ امریکہ میں سب نہیں ہوتا. تو اس آدمی کہا کہ امریکہ اور زیادہ ہوتا ہے. اور کہا کہ آپ سب لوگ اپنا وزن آج تول لیجیے، کتنا وزن آپ کا ہے، اور پھر رمضان کے آخر میں تولیے عید کے دن. تو پھر سب چپ ہو گئے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کے دماغ میں جنت بسی ہوئی، جنت. یعنی پیدا کرنے کے بعد سر پہ آدمی اللہ نے جنت میں رکھا اس کو، جنت سے نکل کے یہاں آیا ہے وہ. تو ہر آدمی کے دماغ جنت بسی ہوئی، لیکن وہ جنت اس دنیا میں نہیں ملے گی دوبارہ، وہ اس کو وہیں جا کے ملے گی. یہاں تو عمل کرنا ہے، یہاں تو اپنے کو جنتی شخصیت بنانا ہے، یہاں اپنے اندر وہ پرسنالٹی بنانا ہے جو جنت میں یعنی بسائے جانے کا قابل ہو. تو لوگ بجائے اس کے اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار کریں، یہی چاہتے جنت نہیں بنا لیں جو ناممکن ہے. اس لیے سارے لوگ ٹینشن میں جیتے ہیں، سب ٹینشن. کیونکہ جو چاہتے تھے وہ ملا نہیں، جو چاہتے تھے وہ ملا، چاہتے پیراڈائز وہ ملی نہیں. چاہے وہ کوئی امیر ہو، کوئی پولیٹیکل کوئی بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، پوری تاریخ میں آپ دیکھ لیجیے لوگ ٹینشن جیتے ہیں، ٹینشن مرتے ہیں. کیوں؟ ہر آدمی چاہتا ہے اپنی جنت بناؤں میں اس دنیا میں، اب بن نہیں پاتے وہ، کیونکہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے وہ حالات دے رکھے ہیں. تو فرسٹریشن پڑتا ہے، مایوسی میں. اس رات کو جاننا کہ خدا نے مجھے آگے پیدا کیا ہے اس ذہن کے تحت، پیدائش والے ذہن کے تحت، لیکن دنیا میں جہاں رکھا ہے وہاں پیدائش نہیں ہے. مائنڈ میرا آئیڈیلسٹ ہے، لیکن دنیا میں ملتی ہے لیس دین آئیڈیل. یعنی میں آئیڈیل چاہتا ہوں لیکن ملے گی لیس دین آئیڈیل. تو لیس دین آئیڈیل پر راضی ہونا ہی سب بڑی عقل مندی ہے، سب بڑی یعنی سمجھداری یہ ہے کہ آدمی لیس دین آئیڈیل پر راضی ہو جائے. یعنی کیونکہ اس کا کچھ پاسبل نہیں ہے. یہی ریئلسٹک اپروچ ہے، یہ ریئلٹی ہے. تو
تو کل جو میں نے عرض کیا جو آرٹیکل مجھ سے لکھنے کہا گیا تھا تو یہی بات میں نے لکھی ہے کہ آدمی پیدائشی طور پہ آئیڈیلسٹ ہے، لیکن جہاں رکھا گیا آدمی کو وہاں ہر چیز لیس دین آئیڈیل ہے. اس حقیقت کو جاننا کہ اگرچہ میں آئیڈیلسٹ ہوں لیکن ملے گا مجھے لیس دین آئیڈیل، کیونکہ وہ تو آخرت کے لیے ہے. یہی زندگی کی فلاسفی ہے جو روزہ میں سکھائی جاتی ہے. اور جو آدمی اس راز کو جان لے اسے سب سے بڑا وژڈم پا لیا، سب بڑا وژڈم پا لیا. اس سے بڑی کوئی وژڈم نہیں ہے. اس سے بڑی کوئی وژڈم نہیں ہے. تو اس کو ایک لفظ آپ کہتے ہیں قناعت، کنٹینٹمنٹ. ایک ہے گا اور چاہنا اور چاہنا اور مور ذہن، تکاثر. قرآن میں کہا ہے تکاثر. ایک ہے تکاثر، ایک ہے قناعت. تکاثر اور قناعت. تو ایک ہے مور چاہنا، اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ. اس میں صرف ٹینشن رہے گا، فرسٹریشن رہے گا، ڈسٹریکشن رہے گا. لیکن اگر آپ قناعت کو اختیار کر لیں تو اس میں پیس آف مائنڈ، پیس آف مائنڈ مل جائے گا آپ کو. ٹینشن فری ہو جائیں گے آپ. یہ ہے سب سے بڑی وژڈم زندگی کی. اس سے بڑی کوئی وژڈم نہیں، اس سے بڑی کوئی وژڈم نہیں. رمضان جو اعتکاف کیا جاتا ہے، اعتکاف کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ہوا یعتکف الذنوب، یعنی وہ گناہ سے اعتکاف کرتا ہے. لیکن گناہ کے معنی یہ نہیں شراب پینا اور خنزیر کھاتا پہلے آ کر چھوڑ دیا یہاں پر. نہیں، ذنوب یہاں اس معنی میں نہیں ہے. یہ ہے ڈسٹریکشن کے معنی میں. یعنی ڈسٹریکشن سے بچا کر اپنے آپ کو ایکسو کر کے مسجد میں لاتا ہے. وہ ڈسٹریکشن سے اعتکاف کرتا ہے، یہ مطلب ہے اس کا. تو کیا کہ آپ ڈسٹریکشن سے باہر کی زندگی میں، گھر میں ہے آپ، باہر سوسائٹی میں ہے، کہیں ہے، بہت قسم کے ڈسٹریکشن ہوتے ہیں. لیکن جب آپ مسجد میں آ کے اپنے کو ایکسو کرتے ہیں تو آپ ڈسٹریکشن سے بچ جاتے ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں. قرآن میں ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا. تو قرآن کیا ہے؟ قرآن کتاب تدبر ہے، تدبر کتاب. تو کیا رمضان شہر تدبر ہے، تدبر کا مہینہ. انہی باتوں کو سوچنا. زندگی کیا ہے، کامیاب زندگی کیا ہے، ناکام زندگی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کریشن پلان کیا ہے، دنیا میں کیسے آدمی ہے. انہی باتوں کو سوچنے کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے. اعتکاف یا رمضان یہ میڈیٹیشن کے نہیں ہے، کنٹمپلیشن کے لیے. اعتکاف جو ہے کہ اپنے آپ کو ایکسو کر کے سوچنا 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 سوچنا، تبھی یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اور سب بڑی عبادت جو ہے سوچنا ہی ہے. ایک صحابی تھے ابو الدرداء، تو ان کی جب ڈیتھ ہو گئی تو ایک آدمی گئے ان کی بیوی کے پاس، جو ان کا نام تھا ام الدرداء. ان سے پوچھا کہ ابو الدرداء کی سب سے خاص عبادت کیا تھی؟ کیونکہ وہ تنہائی بیٹھ کے سوچتے رہتے تھے، تنہائی بیٹھ کے سوچتے رہتے تھے. التفکر والاعتبار.
التفکر والاعتبار. گویا کہ اعتکاف جو ہے وقتی اعتکاف ہے اور بقیہ زندگی مستقل اعتکاف ہے. ڈسٹریشن اپنے کو بچا کر سوچنا یہی تو اعتکاف ہے. یہاں پہ ہماری کالونی میں ایک ہے مسٹر پرمود کمار بترا. ان کا ایک فارمولہ مجھے بہت پسند ہے. میں نے کئی بار بتایا بھی آپ لوگوں کو. تھنک دیر مسٹ بی اے بیٹر وے. یہی اعتکاف ہے. تھنک دیر آپ سوچو 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 کوئی نیا آئیڈیا ذہن میں آ جائے آپ کو, کوئی نئی بات سمجھ آئے گی. تھنک یو ول ڈسکور اے نیو آئیڈیا. یہ کوئی پرسرار چیز نہیں ہے. روزہ اعتکاف کوئی بھی چیز پرسرار نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ سب سے بڑا اصول زندگی کا قناعت ہے, کنٹینٹمنٹ. اور رمضان اسی کی تربیت ہے. کم پر راضی ہونا. کم پر راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جو پاسبل ہے اس پر راضی ہونا. کیونکہ پاسبل تو کم ہی تو پاسبل ہے. یہاں قناعت کا مطلب ہے کم پر راضی ہونا. کم پر راضی ہونے کا مطلب ہے پاسبل پر راضی ہونا. کیونکہ وہی ممکن ہے, اس زیادہ ممکن ہی نہیں. ہٹلر چاہ کے سارے یورپ کو فتح نہیں کر سکا. وہ الیگزینڈر چاہ کے ساری دنیا کو فتح کر وہ بھی نہیں کر سکا. تو کم ہی ملتا ہے کسی آدمی کو. کم پر راضی ہونا یعنی قناعت کا مطلب ہے کم پر راضی ہونا. اور کم پر راضی ہونے کا مطلب ہے جو ممکن ہے اس پر راضی ہونا. ایکسیپٹنگ واٹ از پاسبل. یہی زندگی کا فلسفہ ہے. اور روزے میں اسی کی ٹریننگ دے دی. روزے کا مقصد اسی کی ٹریننگ دینا ہے. اس سے بڑا بس سمجھتا ہوں کوئی, اس سے بڑی وژڈم نہیں, اس سے بڑی کوئی وژڈم نہیں, اس سے بڑی کوئی دانش مندی نہیں کہ آدمی اس بات کو جان لے کہ اگرچہ میں آئیڈیلسٹ ہوں لیکن دنیا میں مجھے لیس دین آئیڈیل ملے گا. یعنی میں مجھے ایک اکارڈنگ ٹو کریشن پلان آف گاڈ میں آئیڈیلسٹ ہوں لیکن ملے گا دنیا میں مجھے لیس دین آئیڈیل. تو آئی ہیو ٹو ایکسیپٹ دا لیس دین آئیڈیل. یہی دانش مندی ہے, یہی وژڈم ہے. اسی بات کو نہ جاننے کی وجہ سے سارے لوگ ٹینشن میں جیتے ہیں. سارے لوگ ٹینشن میں, فرسٹریشن میں, انیسری طور پر. قرآن کے مطالعے سے, قرآن کے ذریعے سے میں یہی سمجھا. قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کی جو پلان ہے اس کو بتانے کے لیے قرآن آیا ہے. زندگی کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے, جس کو میں کہتا ہوں کریشن پلان آف گاڈ, اسی کو بتانے کے لیے قرآن آیا ہے. وہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, اس کے اندر جنت کی طلب. لیکن جنت طلب اس لیے نہیں ہے کہ اسی دنیا میں بنائیں آپ جنت, نہیں. جنت طلب اس لیے ہے کہ آپ جنت کے والے کام کریں. ہر انسان جو ہے اس کے اندر جنت کی طلب رکھی ہوئی ہے. ہر انسان طالب جنت ہے.
لیکن اس لیے نہیں کہ اس دنیا میں بنائیں آپ نہیں، اس لیے ہے کہ آپ اس دنیا میں جنت والے عمل کریں تاکہ موت کے بعد آپ کو جنت ملے. اس لیے اس راز کو جاننے کا نام ہے راز حیات. یہی زندگی کی فلاسفی، یہی زندگی کی آئیڈیالوجی. جو لوگ اس بات کو جان لیں وہی سکسیسفل ہیں. اور رمضان کا مہینہ اسی کی تربیت کے لیے. یہ سب سے بڑا راز زندگی کا یہی ہے. اور یہ بات ہے کہ اسی سے پوری تاریخ میں لوگ بےخبر رہے ہیں. اسی پوری تاریخ میں کیا ہے؟ فرسٹریشن، ٹینشن، تشدد. ابھی آج کل جو آپ سوچتے ہیں روزانہ کہیں گن چل رہی، کہ بم چل رہا ہے، کہیں سوسائڈ بمنگ ہو رہی ہے، کہ کچھ ہو رہا ہے، کس لیے؟ جو ملا ہوا اس پہ راضی نہیں ہوا، جو ملا ہوا اس پہ راضی نہیں ہے. لیکن انہیں یہ خبر نہیں کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ ملے گا، اور ملنے والا نہیں کبھی. جو ملا ہوا اس پہ راضی نہیں، جو چاہتے ہیں وہ کبھی ملنے والا نہیں. اسی حقیقت کو جاننے کا نام ہے زندگی کی فلسفی جاننا. بہت ہی عجیب سی بات یہ ہے کہ انسان جس سے طالب ہے وہ ملنے والا نہیں، اور جو ملا ہوا ہے اس پہ وہ راضی نہیں. یہ پوری تاریخ ہے، پوری تاریخ. جس چیز کا آدمی طالب ہے، جو چاہتا ہے وہ تو ملنے والا نہیں، اور جو ملا ہوا اس پہ وہ راضی نہیں. تو جتنا اسی پہ سوچنے کے لیے اعتکاف ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے. تو سوچیں گے آپ، تو آپ یہاں تک پہنچیں گے کہ وہ جو طلب ہوتی ہے جنت کے لیے، آخرت جو آخرت ملنے والی ہے، دنیا میں ملے گی نہیں. تو یہاں پر عمل ہے، اور آخرت میں عمل کا انعام ہے. یہاں پر جنت کے لیے عمل کرنا ہے، اور آخرت میں جنت کو پانا ہے. یہی ہے زندگی کی فلاسفی، اور یہ روزہ کی فلاسفی. یہی روزہ کی فلاسفی ہے، یہ زندگی کی فلاسفی ہے، یہ اسلام کی فلاسفی ہے. میں ساری زندگی قرآن کو پڑھا ہے، اور قرآن سے متعلق علوم پڑھے ہیں، قرآن سے متعلق جو کتابیں ہیں ان کو پڑھا ہے. تو خلاصہ جو میں جس خلاصے پہنچا ہوں وہ یہی ہے. یعنی خلاصہ حیات یہی ہے میرے نزدیک. یہ وہ چیز ہے جس سے لوگ بےخبر ہیں. اسے جس کو دیکھے وہ ڈسکنٹینٹمنٹ جیتا ہے، ڈسسیٹسفیکشن جیتا ہے. ڈسسیٹسفیکشن ایک عام ہے. اسٹریس میں جیتے ہیں لوگ، ٹینشن میں جیتے ہیں. کیوں؟ اسی لیے اس راز کو نہیں جانتے کہ انسان پیدائشی طور پہ طالب جنت ہے، لیکن جنت یہاں نہیں ملے گی، جنت ملے گی آخرت میں. جس کو ہم کہتے ہیں دعوت اللہ، وہ بھی یہی بات، اسی کو بتانے کا نام دعوت اللہ ہے. دعوت اللہ کوئی پولیٹیکل کام نہیں، کوئی ملی کام نہیں، کوئی دنیوی کام نہیں. دعوت اللہ جو ہے حقیقت میں انسان کو اللہ کے
کرشن پلان سے آگاہ کرنے کا نام ہے. دعوت اللہ کوئی بھی تعلق پالیٹکس سے نہیں ہے. ٹو میک پیپل اویئر آف دا آف کرشن پلان آف گاڈ. یہی دعوت اللہ ہے. ہم کو دنیا کے ساتھ سب بڑی خرخائی ہے کہ اس کو یہ بات بتا دیے. آج کی جو دنیا ہے, آج کے جو لوگ ہیں, ان کے ساتھ سب سے بڑی خرخائی ہے یہ انہیں بتا دیا جائے تاکہ وہ اننیسری پرابلمس بچ جائیں. لوگ غیر ضروری طور پر ٹینشن جیتے ہیں, غیر ضروری طور پر فرسٹریشن جیتے ہیں, غیر ضروری طور پر اپنے آپ کو پرابلم مبتلا کیے رہتے ہیں. ایسے حالت میں اس سے بڑی اور خرخائی کیا ہو سکتی ہے کہ اس حقیقت سے ان کو آگاہ کر دیا جائے. اسی کا نام ہے دعوت اللہ. دعوت اللہ کے لفظی مطلب اللہ کی طرف پکارنا. اللہ کی طرف پکارنا یعنی گاڈ اورینٹیڈ لائف کی طرف پکارنا. کیا لوگوں گاڈ اورینٹیڈ لائف اختیار کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے منصوبے کو سمجھو, اللہ کے پلان کیا ہے اس جانو, اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو. یہ مطلب ہے اس کا. تو یاد رکھیے اسلام میں کوئی بھی چیز پراسرار نہیں ہے, کوئی بھی چیز مسٹریس نہیں ہے. ہر چیز ویل ڈیفائنڈ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ میں ایک ایسے دین کو لے کے بھیجا ہوں, ایک ایسے دین کو لے کے بھیجا گیا ہوں کہ لالہ کا نہارا, اس کی راتیں دنوں کی طرح روشن ہے. اس کا مطلب یہ تو ہے کہ دن میں کوئی پراسراریت نہیں, کوئی مسٹری نہیں, ہر چیز ویل نون ہے, ویل ڈیفائنڈ ہے. لیکن جب جتنا سوچیں گے اتنی ہم اس کو سمجھ پائیں گے. اسی لیے قرآن میں تدبر پر بہت زور دیا گیا. تدبر, تذکر, تفکر بہت زور دیا گیا, کیونکہ یہ سب باتیں آدمی سوچ کر ہی جان سکتا ہے. کل میں کسی سے کہہ رہا تھا قرآن کا پڑھیے, تو قرآن میں ایک عجیب وغیرہ بات یہ پائیں گے آپ کہ عام کتابوں سے مختلف. عام کتابوں ہر چیز اے سے زیڈ تک بتائی ہوئی رہتی ہے, سب بات بتائی. لیکن قرآن میں کوئی بھی چیز ڈیٹیل میں نہیں, کسی چیز ڈیٹیل نہیں, کسی چیز کی ڈیٹیل نہیں. تو میں نے کہا ہر چیز قرآن میں ہاف مینشنڈ ہے, نیم مذکور, ہاف مینشنڈ ہے. مطلب آدھی بات بتا دی گئی ہے, آدھی کیسے جانے گا آپ اسی کی تدبر کرنا, بجے تدبر. عام کتابوں سے بہت مختلف ہے قرآن. کوئی بھی کتاب پڑھیے تو اس میں ساری باتیں ڈیٹیل میں رہیں گی. جو سبجیکٹ رہے گا اس سبجیکٹ پوری ڈیٹیل رہے گی, پوری تفصیل. ہر کتاب میں, انسانی کتاب جو ہوتی ہے, کسی بھی انسانی کتاب کو آپ دیکھیں تو اس میں سب تفصیل ملے گی آپ کو, اے زیڈ تک, موضوع مطابق جو موضوع ہے اس کا. لیکن قرآن میں کسی کی تفصیل ہی نہیں. تو ہر چیز ہاف مینشنڈ ہے, نیم مذکور ہے. کس لیے؟ یہ ہے تاکہ آپ سوچیں. تدبر کی دعوت ہے. قرآن جو ہے تدبر کی دعوت دیتا ہے. یہ جو اسلوب قرآن کا جو ہے, یہ اسلوب تدبر کی دعوت دیتا ہے.
یعنی اسلوب اپنے آپ میں یہ کہتا ہے کہ غور کرو، سوچو، کیونکہ اس کی گہرے معنی جو ہے بغیر سوچے نہیں جانو گے. تو کل میں نے ایک صاحب سے یہ بات کہی کہ قرآن میں بار بار پڑھتا ہوں، لیکن بہت عجیب بات ہے کہ قرآن میں کسی چیز کی ڈیٹیل نہیں. بس نماز کو حکم ہے، وہ 5 وقت کی نماز کہیں ہے نہیں. 5 وقت نماز پڑھو. ہر کوئی بھی حکم جو قرآن مجید میں ہے، کسی حکم ڈیٹیل نہیں. تو ہر چیز ہاف مینشنڈ ہے، نہیں مذکور ہے. تو یہ اسلوب اپنے آپ میں کہتا ہے کہ سوچو 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 سوچو. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن کتاب تدبر ہے، بک آف کنٹمپلیشن. تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو ٹیم ہے، CPS کے لوگ ہیں، وہ اس بات کو سمجھیں، خود اپنی زندگی میں اس کو اتاریں اور دوسروں تک اس بات کو پہنچائیں. یہی سب بڑی خرخائی ہوگی آپ کی انسان کے لیے. آج کل جو طرح طرح کے ہنگامے ہیں، اسٹریٹ ایکٹیویزم، جلوس جھنڈے نعرے، بھیڑ، اس سے کوئی رزلٹ نہیں نکلنے والا ہے، کوئی رزلٹ نہیں ہے. ایسا بہت دیکھ چکے اپنی عمر میں، بار بار میں نے دیکھا بھیڑ کی سیاست. کسی بھیڑ کی سیاست سے کچھ نکلا نہیں. اپنی لمبی زندگی میں نے بار بار یہ بھیڑ کی سیاست دیکھی، یعنی پارٹیز آف کراؤڈ. لیکن ان ٹرمس آف رزلٹ کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ نعروں کے لیے کھڑے ہوئے تھے، بعض کو گہرے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ CPS کی جو ٹیم ہے، وہ اس کو کراؤڈ کے ساتھ ہی چلانی ہے. اس کو بہت گہرائی سے باتوں کو سمجھنا ہے، اپنی زندگی کو اتارنا ہے، پھر دوسروں کو بتانا ہے. تو ایک ایسی دنیا میں جہاں تک کراؤڈ کی پالیٹکس چل رہی ہے، آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے. ہر طرف کراؤڈ کی پالیٹکس چل رہی ہے، ایسے حالت میں آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے. تو اپنی ذمہ داری کو سمجھیے، اس کو ادا کیجیے. آج کا انسان جو ہے، ایک کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اسی کا محتاج ہے. اس کو بتایا جائے کہ لائف، زندگی کی فلاسفی کیا ہے، زندگی کی آئیڈیالوجی کیا ہے. اسی سے بے خبر ہے انسان. انسان کے پاس سب کچھ ہے بظاہر، لیکن اس کو معلوم ہے کہ یعنی رائٹ وے آف تھنکنگ کیا ہے، اس کی پتہ نہیں ہوگی. تو آپ لوگوں کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر حقیقت کو کھولا ہے، تو آپ اس کا شکر ادا کیجیے اور لوگوں کو اس سے باخبر کیجیے. لوگ بتائیے لوگوں کو. اس کی ایک شکل ہے کہ آپ قرآن کو زیادہ ڈسٹریبیوٹ کریں. تو قرآن جو آدمی پڑھ لے گا، اس کو معلوم ہو جائے گا یہ بات. جیسے ہم نے آپ نے قرآن پڑھ کے جانا ہے، تو اگر آپ کسی کو قرآن پہنچا دیا آپ نے، تو کہا کہ آپ نے خدا کا میسج اس کو پہنچا دیا.
آج ایک شخص سے ٹیلی فون پر میں بات کر رہا تھا کہ زندگی کے دو طریقے ہیں، ایک ہے 1-1-1 مشن، ایک ہے 1-1-2 مشن. یا تو آپ اپنے آپ کو پوری طرح جھونک دیں دعوت اللہ کے کام میں، آپ کا اور کوئی پرپز نہ رہے دعوت اللہ کو چھوڑ کر. 1-1-1 مشن ہے وہ. آپ کو صبح شام دعوت اللہ کے لیے صرف ہونے لگے، وہ ہے 1-1-1 مشن. دوسرا ہے 1-1-2 مشن، یعنی 50-50 کا فارمولہ. آدھا آپ لگائیں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنا وقت، اپنی انرجی. آدھا لگا دیں دعوت اللہ کے لیے. تیسری کوئی شکل نہیں ہے. یہ دو شکلیں ہیں. تو قرآن میں ایک لفظ ہے، دو لفظ آئے ہیں، مقتصد اور سابق، السابقون الاولون. تو میں نے کہا کہ مقتصد وہ ہے جو 1-1-2 مشن کے اصول پہ چلے، اور سابق وہ ہے جو 1-1-1 مشن کے اصول پہ چلے. بس یہی دو ہے، تیسری کوئی شکل نہیں. تو آپ سب لوگوں کو سوچنا ہے کہ ہم دونوں میں سے کون سا بنتے ہیں. ان دو کے ساتھ کوئی تیسری شکل نہیں. ان دو کے ساتھ کوئی تیسری شکل نہیں. یا تو آپ کو 1-1-1 مشن بننا ہے یا 1-1-2 مشن بننا ہے. کل ایک صاحب نے کہا کہ آپ اور شہروں میں بہت کام ہو رہا ہے لیکن دلی میں کم ہو رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس پہ سوچیں. کئی جگہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، دعوتی کام، اور یہاں پر انہوں نے کہا کہ یہاں پر کم ہو رہا ہے. تو یہ تو اچھی بات ہے کہ مرکز جو ہے دلی تو مرکز ہے، یہاں پہ کم ہو. یہاں تو بہت اپرچونیٹیز ہیں. تو ہماری ٹیم کے ایک آدمی نے کہا کہ کئی شہروں میں بہت زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں، انڈیا کے اندر بھی، انڈیا کے باہر بھی. لیکن یہاں جو دلی میں جو لوگ ہیں ہمارے سی پی ایس کے، ان کا کام اتنا زیادہ نہیں ہے. بس تو اس پر سوچیں، آپ اس پر سوچیں، اس پر سوچیں آپ. مرکز میں کام ہوگا تو دوسروں پر کہاں سے پڑے گا اس کا. یعنی دعوت کو اپنی زندگی میں بھرپور شامل کریں، بھرپور طور پر. صبح شام اسی کی سوچیں، اس کی پلاننگ کریں، اپنی انرجی لگائیں، اپنا ٹائم لگائیں، پلاننگ کریں. یاد دیکھیے، یہ دعوت اللہ کا کام ہر شخص کا ہے. یہ نہیں کہ کچھ لوگ کر دے تو باقی لوگ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. ہر فرد کی ذمہ داری. یہ فرد ایک شخص کو یہ کام کرنا ہے. میں نہیں مانتا کہ دعوت اللہ فرض کفایہ ہے. کوئی لوگ ایسا کہتے ہیں کہ فرض کفایہ نہیں، میں اس کو نہیں مانتا. یہ ہر شخص کا فرض ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے. جس طرح ہر شخص کی ذمہ داری ہے نماز روزہ، ایسے ہر شخص کی ذمہ داری ہے دعوت اللہ. جتنا سے ہو سکے. جو قرآن میں ہے کہ جتنا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو استطاعت کے وقت ذمہ داری ہوتی ہے. تو ہر آدمی اپنے کو لے کر سوچے کہ میرے اندر کتنی استطاعت ہے، میرے بس میں کتنا ہے.
میں کہتا کام کر سکتا ہوں، وہ تو اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ مرنے کے بعد جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو وہاں پر ہم کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. یعنی یہ نہ ہو کہ مواقع اللہ زیادہ دے، کام کم کیا، میں انرجی زیادہ دی اور کام کم کیا، تو یہ بہت بڑا شرمندگی کی بات ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو اسی لحاظ سے سوچیے کہ اللہ تعالیٰ کہ جب پیشی ہوگی آخرت میں تو وہاں پر ہم شرمندہ نہ ہونا پڑے ہمیں. دعوت کام میں کوئی بھی مٹیریل پہلو نہیں، کوئی پالیٹکس میں نہیں، کوئی دنیا فائدہ نہیں ہے. یہ صرف اللہ کے مواخذہ سے بچنے کے لیے، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اس وقت جو مواخذہ ہوگا اس سے بچنے کے بس. اس سے آخرت، یہ تمام تو آخرت کا معاملہ ہے. دعوت اللہ جو ہے تمام تو آخرت کا معاملہ ہے. اور اس میں کوئی بھی دنیا میں مفاد نہیں. تو میں اپنے دلی کے ساتھیوں سے کہوں گا کہ آپ اس امیج کو ختم کریں کہ دوسرے شہروں میں زیادہ کام ہو رہا، دلی میں کام ہو رہا. یہ امیج ختم ہونی چاہیے. یہ اللہ تک جائے بات، اللہ تعالیٰ کیا پوچھے گی کہ دلی میں مواقع تو کچھ زیادہ تھے، تو نے کم کیوں کیا؟ آپ غور کیجیے، بات یہ ختم نہیں ہو جائے گی، یہ ختم نہیں ہو جائے گی. آخر پوچھا جائے گا کہ دلی میں تم کو دلی مرکز تھا، مواقع زیادہ تھے، اپرچونیٹی زیادہ تھی، تو یہ کم کیوں کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہوگا. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم چیزوں کو رائٹ وے میں دیکھیں اور زندگی کو اس طرح گزاریں کہ مرنے کے بعد جب پہنچیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی رحمتوں سے نوازے، اپنی جنت میں جگہ دے. حدیث بات ہے کہ لا عیش الا عیش الآخرہ، زندگی تو وہی ہے جو آخرت میں جنت ملے. تو ہم سب کی یہی دعا ہونی چاہیے اور اسی کے لیے کام کرنا چاہیے کہ آخرت کی رضا سے ہم سب آخرت کی رضا ملے، آخرت کے بلیسنگ سے ہم محروم نہ ہو جائیں. تو اسی کے لیے میں آپ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں ہر ایک اپنا ذمہ دار خود ہے، کوئی دوسرے کا لا تذر وازرۃ وزر اخریٰ، قرآن میں ہے کہ کسی کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا، ہر ایک اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا. تیری باتوں کو سمجھیے، اپنی زندگی کی پلاننگ کیجیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.